مفتی صاحب، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ باب محدث کا نظریہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، سیشن تھا شاید کشمیر میں، تو اس کے اندر آپ ایک بچے کو کہہ رہے ہیں کہ باب محدث کا فہم ہوتا ہے۔ اس کو آسان زبان میں اگر میں کہوں تو آپ نے کچھ اس انداز میں کیا کہ جو بات آپ کے مطلب کی تھی اسے آپ نے محدث کا نظریہ بنا دیا، اور جو بات آپ کے مطلب کی نہیں تھی اسے آپ نے محدث کا فہم بتا دیا۔ آپ اس بات کو میں تو سمجھ نہیں پا رہا، آپ کا سوال کیا؟ مطلب کہ اپنی جو آپ نے جس باب کو محدث کا نظریہ بتایا، یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ ایک سیشن کے اوپر آپ پتہ نہیں کشمیر کی شاید سائٹ پہ سیشن تھا، وہاں پہ آپ نے بچے کو کہا کہ باب محدث کا فہم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ آپ باب پڑھیں، تو آپ نے وہاں پہ کہا کہ باب محدث کا فہم ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ ایک ویڈیو میں آپ کی میں نے دیکھا کہ جس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باب محدث کا نظریہ ہوتا ہے، اور وہ حدیث یہ تھی کہ وہ شاید یسمع خفق النعال والی حدیث تھی، اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے باب محدث کا نظریہ ہوتا ہے کہ اوپر خود باب قائم کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری آپ جو بھی اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب جن بچوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب کے متاثرین ہیں یا غیر مقلدین کے متاثرین ہیں، ان لوگوں کا بنیادی نعرہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کسی بھی بندے کا، انسان کی دلیل جو ہے، اس کی رائے یا اس کی جو فکر ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک دلیل صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی عام آدمی کو متاثر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں، انسانوں کی باتوں پر عمل، اماموں کی باتوں پر ہمیں وہ تانا دیتے ہیں کہ یہ اماموں کی بات لے کے آتے ہیں۔ تو ان کو جواب دیتے ہوئے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمیں کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں محدث نہیں ہوں کہا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محدث اللہ کا رسول ہے، وہ تو امام ہے نا، امام نسائی ہوں یا امام بخاری ہوں، یہ دونوں کیا ہیں؟ اپنے وقت کے عالم دین علماء ہیں، ائمہ ہیں، حدیث کے فن کے ماہرین ہیں۔ لہٰذا ان کا فہم جو ہے وہ آپ دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، آپ نبی پاک کی حدیث کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع دین کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ دیکھا 1185 جو سنن نسائی کی روایت ہے، حضور تشریف لائے اور آپ نے دیکھا صحابہ کیا کر رہے تھے، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز کے اندر رفع دین کر رہے تھے، تو حضور نے دیکھا، حضور نے منع کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا باب پڑھیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے نزدیک ایک طرف باب ہے جو محدث کا فہم ہے، اور ایک طرف صراحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کیا ہے، کون سی دلیل ہے؟ اب ایک طرف نبی پاک کی حدیث ہو، دوسری طرف کسی امام کا قول ہو، تو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ ان کے بقول۔ وہ کہیں گے جی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فرق دیتے ہیں۔ تو دراصل ہم یہاں ان کا وہ اصول یاد کرا رہے ہوتے ہیں، اور جس مقام پہ میں نے المیت یسمع خفق النعال والا کہا، اس میں ہم نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے نزدیک بھی جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، قبر کے اندر جو بندے ہوتے ہیں وہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آگاہ ہیں، اور یہی محدثین کا بھی عقیدہ ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک تو ہر فن کے ماہرین کے ہاں ان کی رائے جو ہے وہ کیا ہے، حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ یعنی حدیث کے معاملے میں محدثین کی رائے لی جائے گی، فقہ کے معاملے میں اصول فقہاء کی رائے لی جائے گی، محدثین تفسیر کی حوالے سے تفسیر مفسرین کی رائے لی جائے گی۔ ہمارے نزدیک تو ہر لکل فن رجال، ہر فن کا ایک مرد ہوتا ہے، تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ عام آدمی کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ کی بات ماننی ہے اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، جبکہ اندر چلے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی بات ہوتی ہے، اس سے اگلے درجے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن وہ نظریہ تو آپ نے ادھر کہا نا کہ وہ، میں نے ان کے نظریے کا جواب دیا نا۔ ہمارا نظریہ تو یہی ہے کہ محدث کا فہم اپنی جگہ پہ کیا ہے، دلیل ہے۔ اب ایک ہوتا ہے جب میں نے یہ کہا کہ بھئی حدیث شریف ہے، امام نسائی 2 روایتیں لے کر آئے ہیں، اس مقام پر 2 روایتیں لے کر آئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے نزدیک 2 روایتیں ہیں، یہ 1185 اور 1186 2 الگ الگ روایتیں ہیں، اور اس کے اوپر وہ باب کا، اس کے ادھر باب ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے کا، یعنی سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کا۔ تو سلام کے وقت والی روایت 1186 ہے، نماز والی 1185 ہے، تو کسی ایک عنوان کے تحت کیا کرتا ہے، محدث عنوان باندھ دیتا ہے۔ ہمارا جواب ان کو یہ ہے، جس پر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی آپ کے نزدیک تو یہ حجت نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو ان کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو نبی پاک کی، چھوٹے مرزا صاحب نہیں کہتے کہ ہمارے نزدیک تو دلیل اس کی حجت ہے جس کی قبر کیا ہے، مدینے میں، مدینہ شریف میں ہے۔ تو یہ جو ہے امام نسائی وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، امام مسلم وہ ہیں، تو ہم ان کو اصل میں آئینہ دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ اگر اس باب کی بات کی جائے تو وہ باب محدث کا نظریہ ہے یا وہ فہم ہے؟ وہ تو فہم ہے نا، اس کا تو بتا دیا بھی، دو چیزوں سے متعلق ہے۔
کہ دو مقامات پر دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف جگہوں پر اور مختلف اوقات میں رفع یدین کو منع کیا. ہم نے اپنی کتاب مسائل نماز میں اس کو ترتیب جو کے ساتھ حدیث بتایا. یسمع و خفق النعال والی ہے اس سے والے. ہاں اس میں تو یہ ہے نا کہ وہ محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ میت کیا کرتی ہے, سنتی ہے. تو ہم ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہماری جو عقیدہ ہے, نظریہ ہے, وہ محدثین کا بھی کیا ہے, نظریہ. وہی نظریہ ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پر وہ دلیل دے جو وہ حدیث جو نیچے آ رہی ہے, حضور نے فرمایا کہ جب اس کو میت کے وہ رسا اس کو دفنا کے جاتے ہیں تو اس کی کیا کرتے ہیں, قدموں کی چاپ بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ سنتا ہے. امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے المیت یسمع خفق النعال, میت کیا کرتی ہے, جوتوں کی چاپ تک کو بھی سنتی ہے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا. قاری خلیل صاحب مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر آپ جو بندہ کہتا ہے کہ بھئی مردہ سنتا ہے تو باپ کی قبر پر جا کے سلام کریں, جواب آئے تو سمجھ لیجئے گا. تو ان کا ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا نظریہ تو محدثین کے ساتھ بھی نہیں مل رہا ہوتا, آپ ان کا نام کا صرف چورن بیچ رہے ہیں, حقیقت میں آپ کے ان کے عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو امت مسلمہ کا قدیماً اور حدیث یعنی جدید اور قدیم جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے, نظریہ ہے. دراصل بات یہ ہے کہ بھئی جو کشمیر والے پبلک سیشن میں جب ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اس میں باب آپ دیکھیں, تو میں اسے یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مطابق تو کسی امام کی رائے حدیث کے مقابلے میں قابل قبول ہی نہیں. جب آپ کے سامنے صریح حدیث آ گئی ہے تو آپ حدیث شریف کو مانیں, بجائے اس کے کہ آپ اس حدیث کو رد کریں اور اس کے مقابلے میں کسی امام کی رائے کو ترجیح دیں. ہمارے نزدیک ائمہ کی آراء اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہوتی ہیں, حجت ہوتی ہیں. ہم کئی ائمہ ہیں ہمارے, اور ہم اس میں ترجیح دیکھتے ہیں کہ کس امام کی رائے جو ہے وہ کس معاملے میں, کس فن میں ترجیح رکھتی ہے.